چاہتا ہے کہ ہم دھیان اور توجہ سے خدا ان کی زندگی بخش کلام کو سنیں۔ خدا آج کے کلام کے وسیلے سے سب کو کثرت کی برکت عطا کرے۔ تیرا شکر یہ کلام ہے۔ نہ صرف آج کے لیے بلکہ ہمیشہ کے لیے ہمارے دل اور ذہنوں پر نقش ہو۔ ہم نہایت عزت اور احترام سے پاسٹر جی کو ویلکم کہتے ہیں۔ جی ویلکم پاسٹر جی، گاڈ بلیس یو۔ گڈ مارننگ، گاڈ بلیس یو۔ اور تمام بہن بھائی خادمان دین جو اس وقت اس آئی ڈی پہ اکٹھے ہیں، میں سب کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اور سب کی خدمت میں سلام۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا اکٹھا ہونا خدا کی حضوری میں، یہ خدا کی طرف سے بخشش ہے، کیونکہ ہم اپنی کوشش سے یہ کر نہیں سکتے تھے۔ ہم بہت دور دراز ہیں، لیکن خدا کی حضوری نے ہمیں سمیٹ رکھا ہے اور ہم اس کے سامنے اکٹھے ہیں۔ یہ بڑا کرم ہوا، بڑی بخشش ہے خدا کی طرف سے۔ تو اس لیے ہم سب جھکتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ وہی اس لائق۔ آج زبور 23 کے چند آیات کی ہم تفسیر کریں گے یا اسٹڈی کریں گے۔ پچھلے دنوں پاسٹر لطیف صاحب نے اس پہ میسج سنایا تھا، تو مجھے بھی ایک تحریک ملی، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ تو آج ہم زبور 23 پڑھیں گے اور پھر اس کی برکات کا ذکر کریں گے۔ تو میں ذرا آج تک بول سکتا ہوں، تھوڑا سا لنگس پرابلم ہونے کی وجہ سے، تو اگر بیچ میں کوئی ڈسٹربنس ہو تو اس کے لیے میں پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں۔ آئیے میرے ساتھ، اور میں سب کا شکر گزار ہوں جو میرے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ نکالے زبور 23۔ اور فصل لطیف اگر پڑھ دیں گے تو شکریہ۔ جی بالکل، میں ریڈی ہوں۔ جی پلیز۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ کلام کے پڑھے اور سنے جب برکت ہو، آمین آمین آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ زبور 23 بھیڑ کا گیت کہلاتا ہے، اور اس سے پہلے 22 زبور ہے اور بعد میں 24 زبور ہے۔ 24 زبور چرواہے کا گیت کہلاتا ہے، جب چرواہا اپنی بھیڑوں کو اپنے گھر لے جا رہا ہے، تو وہ ہم کہتے بھی ہیں کہ اونچے کرو سر دروازو، اونچے ہو سب درو، جان جلال دا بادشاہ آوے، سر تد اونچے کرو۔ تو یہ ان پھاٹکوں میں سے گزر رہا۔ داؤد بادشاہ نے یہ گیت اس وقت لکھا جب وہ ہیکل میں عہد کے صندوق کے ساتھ جشن مناتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو اس لیے اس زبور کو چرواہے کا گیت کہا جاتا ہے، زبور 24 کو۔ اور زبور 22 کو چرواہے کی قربانی کا گیت کہا جاتا ہے، جب وہ اپنی بھیڑوں کے لیے جان دے رہا ہے۔ تو زبور 22 کی پہلی آیت میں لکھا ہے
اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور پھر جو لوگ صلیب کے سامنے کھڑے طنز کر رہے تھے مسیح خداوند پر، فکریں کس رہے تھے، اس کا ذکر بھی یہاں موجود ہے۔ اور 6 آیت میں لکھا ہے، پر میں تو کیڑا ہوں، انسان نہیں، آدمیوں میں انگشت نما ہوں اور لوگوں میں حقیر۔ وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مضحکہ اڑاتے، وہ منہ چڑھاتے، وہ سر ہلا کر کہتے ہیں اپنے کو خداوند کے سپرد کر دے، وہی اسے چھڑائے، جبکہ وہ اس سے خوش ہے تو وہی اسے چھڑائے۔ تو یہ زبور سارا 22 جب پڑھتے ہیں تو یہ چرواہے کی برے کی قربانی کا گیت ہے، اور 24 زبور جو ہے وہ چرواہے کا گیت ہے، جب وہ اپنی بھیڑوں کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ تو دونوں کے درمیان میں 23 زبور ہے، اسے بھیڑ کا گیت کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم بھیڑ کے اس گیت کے چند برکتوں کا ذکر ہم کریں گے۔ یوحنا کی انجیل کا 10واں باب چرواہے کے کردار کو بیان کرتا ہے، اور اسے بھی کچھ خادم چرواہے کا گیت کہتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل کا 10واں باب اگر آپ مہربانی سے نکالیں، یہاں لکھا ہے 30 آیت میں، اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں، اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے۔ پھر 10ویں آیت میں لکھا ہے، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ اور پھر 14ویں آیت میں لکھا ہے، اچھا چرواہا میں ہوں، جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں۔ میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں، اور میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں ہیں۔ اب وہ اگلے آنے والے دور کی بات کہی گئی ہے۔ تو یہ یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب میں چرواہے کا کردار، اس کی بھلائی کا کردار وہ پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ 23 زبور جو ہے یہ بھیڑ کا گیت کہلاتا۔ اب یہ گیت داؤد بادشاہ نے اس وقت لکھا جب وہ چرواہا نہیں تھا، شیفرڈ بوائے نہیں تھا، اب تو وہ ایک بڑی قوم کا بادشاہ ہے۔ تو اس کو کنگ شیفرڈ بھی کہا جاتا، کیونکہ یہ چرواہا ہے اب ایک بہت بڑی قوم کا۔ لیکن یہ اپنے آپ کو بھیڑ کہتا۔ بھیڑ کے ساتھ جو اس شیفرڈ بوائے کا رشتہ ہے وہ بڑا کلوز ہے، اس میں بڑی اہم آنگی ہے، اور جو رشتہ اس کا بھیڑ سے ہے، جتنی قربت بھیڑ کے ساتھ ہے اتنی ہی قربت اس کی اپنے چرواہے کے ساتھ یعنی خداوند کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے وہ اس کو بہتر طور پر سمجھتا ہے، اور اس نے اس کو بیان بھی کیا۔ کسی خادم نے یہ بات کہی ہے، ایک چرواہے نے جو بہت بڑا سکالر بھی ہے، اس نے کہا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند میرا چوپان ہے، تو پھر ہماری فطرت بھیڑ کی فطرت ہونی چاہیے۔ اگر ہم فطرتاً بھیڑ کی طرح نہیں ہے، ہماری نیچر بھیڑ کی سی نہیں ہے، تو پھر ہم
یہ نہیں کہہ سکتے کہ خداوند میرا چوپان ہے۔ اب بھیڑ کی نیچر کیا ہے یا اس کے متعلق جو سوچ ہے وہ یہ ہے، ایک تو بھیڑ کو پاگل جانور کہا جاتا ہے کہ یہ بیوقوف جانور ہے، اور اگر کوئی چرواہا اپنے آپ کو بھیڑ کہتا ہے تو پھر اس میں یہ خوبی بھی ہونی چاہیے، بھیڑ اپنا راستہ تلاش نہیں کر سکتی، اگر وہ کھو جائے تو اسے صرف بھیڑیا ہی واپس لا سکتا اور تلاش کر سکتا ہے، اور اس کا ذکر بھی ہم پڑھتے ہیں کہ وہ 99 کو چھوڑ کر ایک کو تلاش کرنے کے لیے گیا، تو وہ صرف بھیڑیا اور چرواہا اس کو تلاش کر سکتا ہے اگر وہ کھو جائے تو جب ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ خداوند میرا چوپان ہے، تو ہماری سوچ یہ ضرور ہونی چاہیے کہ ہم اپنا راستہ خود تلاش نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی کر سکتے ہیں اگر یسوع مسیح آسمان چھوڑ کر ہمیں تلاش کرنے نہ آ جاتا۔ تو پھر بھیڑ جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بہت سے جانور ہیں تو وہ چھوٹے بھی ہوں تو بڑے جانور کے سامنے بعض دفعہ مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن بھیڑ اپنے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو اس کی حفاظت کے لیے چرواہے کی مدد اس کو رہتی ہے۔ بھیڑ اپنی خوراک تلاش نہیں کر سکتی، بھیڑ اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، اور بھیڑ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی جب دشمن حملہ کرے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند میرا چوپان ہے تو ہم میں یہ ساری خوبیاں، یہ فطر ہم میں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری بالکل انا ختم ہو جائے گی، ہم اپنی خودی سے انکار کر جائیں گے اور ہم سمجھ لیں گے کہ ہم چرواہے کے بغیر کچھ نہیں۔ تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند میرا چوپان ہے، اور پھر ہم ساری برکات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ایک دو آیت پہ غور کریں گے اور کچھ حصہ اس کے بعد خدا نے موقع دیا تو پھر ہم اس کو دوبارہ سیکھیں گے۔ یہاں چوتھی آیت، بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ اب چرواہے کے ہاتھ میں ایک راڈ ہوتا ہے، ڈنڈا ہوتا ہے لکڑی کا، جو 2.5 سے 3 فٹ لمبا ہوتا، اور اس کے پیچھے ایک چمڑے کی پٹی لگی ہوتی جس میں چرواہا اپنا ہاتھ ڈال کے اس راڈ کو پکڑے رہتا تاکہ وہ استعمال کرتے وقت اس کے ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے۔ ایک تو اس کا استعمال یہ تھا کہ اگر کوئی دشمن، بھیڑ کا دشمن بھیڑ پر حملہ کرے تو اس راڈ سے، اس عصا سے وہ دشمن کا مقابلہ کرتا اور اپنی بھیڑ کو، اپنے بروں کو وہ بچا لیتا۔ اور داؤد بادشاہ نے یہ بھی کہا کہ میں نے ریچھ کو بھی مارا اور شیر کو بھی مارا۔ تو وہ جو راڈ ہے وہ دشمن سے لڑنے اور اس پر غالب آنے کے لیے اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور یہ اس کا استعمال ہے۔ پھر اس کا ایک استعمال یہ ہے کہ جب بھیڑوں میں سے کوئی بھیڑ گلے سے علیحدہ ہو جائے اور کسی پودے کو جو اسے اچھا لگ رہا اس کی طرف جائے اور وہ بھیڑوں سے علیحدہ ہو، تو چرواہا اگر تھوڑا سا دور ہے، اس کے قریب نہیں ہے، تو پھر وہ راڈ اس کے منہ کے آگے پھینکتا اگلی طرف، تو وہ جب راڈ گرتا تو وہ واپس بھاگ آتی، اور اس طرح وہ کسی زہریلے پودے کی طرف جانے سے بھی بچ جاتی۔ تو یہ جو عصا ہے وہ ڈسپلن رکھنے کے لیے بھی چرواہے کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بھیڑوں کو
ڈسپلن میں رکھ سکے، اور یہ ضروری ہے۔ ہمارے خدا کے ہاتھ میں جو عصا ہے، غلط تعلیمات اور جھوٹی تعلیمات اور غلط باتوں سے بچانے اور ڈسپلن رکھنے کے لیے اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند میرا چوپان ہے، تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اپنے چرواہے کی جو طاقت ہے ہمیں ڈسپلن رکھنے کی، اس کے بغیر ہم کسی ڈسپلن میں رہ نہیں سکتے، وہی ہمیں سیدھی راہ پہ چلاتا۔ پھر اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے۔ آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا کہ چرواہے کے ہاتھ میں لاٹھی جو اس کے سر سے ذرا اونچی ہوتی ہے۔ تو چرواہوں، وہ جو اس وہاں کے چرواہے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی جو سر سے اونچی اور اس میں ہک بنی ہوتی، اوپر سے مڑی ہوتی۔ اس لاٹھی کے استعمال بھی اعبار کی کتاب میں اس کا ذکر ہے کہ جو جانور چرواہے کی لاٹھی کے نیچے سے گزرتا ہے، اس میں ہر 10واں جو ہے وہ میرا ہے، کوئی اس کی دیکھ بھال بھی نہ کرے۔ تو 10واں جانور یا دا یکی جو 10واں حصہ ہے خدا کا ہے، تو ان جانوروں کو گنتے وقت نہ صرف بھیڑ بکریوں کو بلکہ دوسرے مویشیوں کو اس لاٹھی سے گنتے تھے۔ تو ہر 10واں جو ہے وہ خدا کا، وہ اس کو علیحدہ کر لیتے تھے، اور ایک روایت ہے کہ اس کو خاص قسم کا وہ رنگ لگا لیتے یا نشان لگا دیتے تھے کہ یہ خدا کا ہے۔ تو بھیڑوں کو جب چرواہا چراگاہ میں لے جانے کے لیے بھیڑ خانہ سے نکالتا تو پورا دروازہ نہیں کھولتا، بلکہ آدھا کھولتا یا اتنا کھولتا جس میں سے صرف ایک بھیڑ وہ نکل سکتی۔ معاف کیجیے۔ تو وہ لاٹھی لے کے کھڑا رہتا، تو اس لاٹھی سے وہ گنتا 1 2 3 4، اور پھر 100 پوری ہو جاتی ہیں، جیسے وہ ہم پڑھتے ہیں 99 کو چھوڑ کر، تو پھر وہ 100 گن گیا۔ اب فرض کر لیں کہ 100 ہیں، تو 100 پوری اس نے گن لی ہیں، اور پھر وہ باہر لے جاتا، پھر ان کے لیے اچھی اچھی چراگاہیں تلاش کرتا، اور پھر وہ چراتا، اور جب وہ شام کو واپس لاتا تو پھر بھیڑ خانے کا دروازہ اتنا ہی کھولتا جس میں سے صرف ایک بھیڑ اندر داخل ہو سکتی ہے، تو اسی لاٹھی سے پھر وہ کھڑے ہو کے گنتا۔ تو اسی طرح اس نے گنتے گنتے وہ 97 98 99، اب 100 پوری نہیں ہوئی ہیں، ایک تو گم ہو گئی ہے۔ تو پھر ان بھیڑوں کو اس میں وہ بند کر کے بھیڑ خانہ میں پھر شام کے وقت واپس جاتا، اور پہاڑوں پر چراگاہوں میں اس کو ڈھونڈتا، اور وہ اپنی آواز نکالتا، بھیڑ کو بلاتا۔ اور ہم نے پڑھا یوحنا کے 10ویں باب میں، یوحنا کی انجیل کے، کہ میری بھیڑیں میری آواز کو پہچانتی ہیں، وہ کسی اور کے پیچھے نہیں جاتی، اور بھیڑ اپنے چرواہے کی آواز پہچانتی ہے۔ تو پھر وہ پہچان لیتا یا ڈھونڈ لیتا، تو پھر وہ اگر وہ کسی جھاڑی میں پھنس گئی ہے تو وہ جو لاٹھی ہے اس کی ہک میں اس کو پھنسا کے وہ اوپر کھینچ لیتا اور تلاش کر لیتا، پھر کندھے پہ اٹھا کے، اور پھر خوشی سے واپس آتا۔ اور پہاڑوں پر چراگاہوں میں اندھیرا چھا چکا ہے، اب بلاؤں کا خطرہ بھی بہت ہے۔ اس علاقے میں ریچھ اور شیر اور بڑے بڑے اژدہا، بھیڑ کے دشمن اور دشمن بھی پائے جاتے، لیکن ریچھ اور شیر کا داؤد بادشاہ نے خود ذکر بھی کیا۔ تو پھر وہ اس طرح بھیڑ سے محبت کا اظہار کرتا اور پھر اس کو واپس لے آتا۔ تو کبھی کبھی اگر آپ غور کریں کہ موسیٰ کے دور میں چرواہے اکٹھے ہوتے تھے، پھر وہ
कुएं पर से पत्थर हटाते और फिर सारी भेड़ों को पानी पिलाते और फिर वो उनके गले बैठ जाते अपने अपने। तो मैं ये सोच रहा था कि वो किस तरह से जब दोबारा जाते तो वो हर एक की अपनी भेड़ें उसके पीछे आती और वो दूसरे के पीछे, वहां तो बहुत सी भेड़ें हैं, भेड़ों में वो मिक्स होकर किसी दूसरे चरवाहे के पीछे भी जा सकती हैं। लेकिन वो इसीलिए जो यूहन्ना की इंजील में हमने पढ़ा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती, तो भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज को पहचान कर फिर उनके पीछे आ जाती और फिर वो गुम नहीं होती। तो ये असा और लाठी का इस्तेमाल था जो उस दौर के चरवाहों में किया जाता और इससे वो उनको महफूज भी रखता। फिर और आयत हम इस पे भी गौर करेंगे कि बल्कि खामोद के साय की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। एक तो ये जो तू मेरे साथ है, इसका एक तर्जमा ये है कि जिस तरह साथ साथ चलते हैं। एक तो ईमान है हमारा कि खुदावंद मेरे साथ है, हमारे साथ है। एक हम बिलीव करते हैं कि जब भी हम दुआ करते हैं या जहां भी हम हमारा जो चौपान है, हमारा चरवा है, वो हमारे साथ है, इसलिए हमें कोई खतरा नहीं। लेकिन एक तस्वर ये है कि वो हमारे साथ चलता है। जिस तरह भेड़ चरवाहे के साथ चलती है, उसकी टांगों से लिपटती है, उसे प्यार करती है, तो इसी तरह हम अपने चौपान के बिल्कुल साथ हैं। जिस तरह कोई शख्स फिजिकली हमारे साथ साथ चल रहा, तो वो इस तरह से हमारे साथ चलता है। एक रिवायत है कि यरूशलेम से कुछ दूर 2.5-3 मील के फासले पर और बैतलहम से भी अब इतने फासले पर एक जगह थी जिसको मौत के साए की वादी कहा जाता था। इसको डीप डार्क वैली भी कहा गया और तारीख वादी भी कहा गया। तो उसको इसलिए कहा गया, ये जो ज़बूर लिखा है 23 दाऊद बादशाह ने, ये हमें याद रखना, ये कोई तसव्वुराती गीत नहीं है कि शायर बैठा है कहीं सोच रहा है, उसके तसव्वुर में जो कुछ बातें आ रही हैं तो वो लिखता जा रहा है। ये ऐसी शायरी नहीं है। वो एक शेर है कि रात भर पिछली ही आहट कान में आती रही, झांक कर देखा गली में कोई भी आया न था। तो ये तस्वर था उस शायर का कि कोई चल रहा है लेकिन कोई नहीं। लेकिन ये तस्वुराती शायरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल पोइट्री। जो दाऊद बादशाह जब वो चरवाहा शेफर्ड बॉय था, तो जो उसके साथ तजर्बात हुए भेड़ों के साथ रहते हुए, उस तजर्बात को उसका निचोड़ उसने इस गीत में लिखा है। तो ये कहा जाता है, एक रिवायत है कि एक वादी थी जिसको मौत के साए की वादी कहा गया है और वो तारीख थी, अंधेरा था वहां। वो वादी पहाड़ों से घिरी हुई थी, चारों तरफ पहाड़ थे एक प्याले की तरह, और दरमियान में कुछ जगह थी खाली जो वादी थी। तो वो खतरनाक बहुत थी, इसलिए एक तो वहां अंधेरा रहता और दूसरा ये है कि वहां बलाएं का खतरा बहुत था। और उसको सिर्फ एक रास्ता उन पहाड़ों के बीच में से उस वादी में जाता, और वो कहीं से कुछ चौड़ा था लेकिन बाज जगह से इतना वो नैरो था कि या तो एक भेड़ गुजर सकती है
یا داؤد بادشاہ خود گزر سکتا ہے، چرواہا گزر سکتا ہے. تو یہ شیفرڈ بوائے جب اپنی بھیڑوں کو چاہتا کہ وہاں بیٹھ کر آرام کریں گے تو وہاں لے جاتا اور بھیڑوں کو کھڑا کر کے پہلے اس راستے، تنگ راستے سے اس وادی میں خود جاتا اور اندر جا کے دیکھتا کہ کوئی بھیڑ کا دشمن تو نہیں ہے، اور پھر وہ جائزہ لیتا اور اگر ہوتا تو وہ خود مقابلہ کرتا. تو پھر وہ باہر آتا، پھر خود کھڑا رہتا اور ایک ایک بھیڑ کو وادی کے اندر لے جاتا اور آخر میں خود چلا جاتا. پھر وہاں اپنا ستار بجا کے گیت گاتا، حمد و ثنا کرتا، بیٹھ کے آرام کرتا اور بھیڑیں بھی بیٹھ کے آرام کر لیتی. اور پھر وہ جب واپس نکلتے تو پہلے یہ شیفرڈ بوائے پہلے وادی سے باہر اس تنگ راستے سے خود آتا اور پھر باہر جائزہ لیتا کہ بھیڑ کے کوئی دشمن تو موجود نہیں ہے. تو پھر واپس جا کر ایک ایک بھیڑ کو وہ واپس لاتا. جب ساری بھیڑیں باہر آ جاتی، یہ بائبل میں نہیں لکھا، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ ایک ریسرچ ہے ایک کہ اس طرح سے ایک وادی وہاں موجود تھی. تو جب وہ ساری بھیڑیں واپس آ جاتی اور کوئی اس پہ حملہ نہیں کرتا تو پھر آسمان کی طرف اٹھا کر وہ یہ کہتا کہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. تو خدا اس طرح سے اس کے ساتھ ہے اور وہ اس کی بھیڑیں اس کے ساتھ محفوظ ہیں. تو اب بادشاہ ہوتے ہوئے وہ یہی سمجھتا ہے، بادشاہ ہوتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو بھیڑ کی فطرت میں ڈھال لیا کہ میں چرواہے کے بغیر کچھ نہیں. جبکہ 40 سال تک اس نے وہ بادشاہ رہا اور اس کی ساری عمر کوئی قوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکی. اس نے کبھی شکست نہیں کھائی. اس کا روب ارد گرد کی قوموں پر تھا، وہ فتوحات کرتا رہا، لیکن تو بھی کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں تو بھیڑ کی طرح ایک بیوقوف شخص ہوں. میں اپنا راستہ خود تلاش نہیں کر سکتا، میں اپنی حفاظت بھی خود نہیں کر سکتا، میں اپنے لیے خوراک بھی حاصل نہیں کر سکتا. تو اے خدا، تو میرا چوپان ہے اور میں تیری بھیڑ ہوں اور مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. سے مراد ہی ہے کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے جو چرواہے نے دیا ہے کہ اب مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. اور اگر ہم اپنے آپ پہ غور کریں تو خدا نے ہمیں اتنی چیزیں بخشی ہیں جو ہماری ضرورت سے زیادہ بھی ہوتی ہیں، لیکن ہماری فطرت فرق ہے. ہم پھر بھی یہ کوشش کریں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو شکر گزاری اس انداز سے کی جائے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، خدا نے ہمیں بخشا ہے. دوسری بات جب وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، اس سے یہ بھی مراد ہے کہ میرے چرواہے کے پاس اتنا کچھ ہے، وہ اتنا دولت مند ہے کہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی، جب بھی مجھے چاہیے ضرورت تو مجھے وہ ساری چیزیں مہیا کر دیتا ہے. تو اس کی موجودگی میں مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اور ایک اور بات کہ تو نے میرے سر پہ تیل ملا، اس کی بہت سی تفسیریں ہیں لیکن ایک پہ غور کریں گے کہ چرواہے ان دنوں میں ایک خاص موسم میں ایک خاص قسم کی مکھی پیدا ہو جاتی اور وہ بھیڑوں کے سر پہ بیٹھتی اور ناک پہ بیٹھتی، تو ناک میں وہ زخم کر دیتی اور اس کے بھیڑ کے سر میں بھی زخم ہو جاتے اور اس میں خارش پڑ جاتی. یہ ریسرچ مٹیریل ہے، یہ روایت ہے
کہ پھر چرواہے کیا کرتے، جب خارش پڑتی تو بھیڑیں اکٹھی بیٹھ نہیں سکتی ایک جگہ پہ، وہ بے چین ہو کے ادھر ادھر بھاگتی، تو خطرہ بڑھ جاتا کہ یہ تتر بتر ہو جائیں گی اور پورا گلہ ویران ہو جائے گا، بھیڑیں برباد ہو جائیں گی، مر جائیں گی۔ تو چرواہے ایک پیالے میں تیل لے کر آتے، زیتون کا تیل، اور اس میں مر اگر اور کچھ مسالے ڈالے جاتے اس تیل کے اندر، وہ دعائیں، تو پھر وہ لا کے بھیڑ کے سر پر ڈالتے، تو وہ تیل جو تھا، دوائی جس میں مکس ہوتی، وہ بہتے بہتے اس کے سر سے اس کے ناک تک آ جاتی، تو ناک پر بھی لگ جاتی، تو جو زخم ناک میں بھیڑ کے بن چکے تھے جس سے وہ بے چین ہو کر بیٹھ نہیں سکتی، اور سر میں جو ہے، تو اس تیل کی وجہ سے اس کو شفا مل جاتی، وہ ہیل ہو جاتے زخم اس کے، اور وہ ناک کے زخم بھی ہیل ہو جاتے، تو پھر وہ چین سے بیٹھ جاتی، ایک جگہ پہ بیٹھ جاتی۔ اور یہی کہا گیا ہے کہ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے۔ آج بھی ہمارا چوپان روح القدس کا تیل ہمارے سر پر ڈالتا ہے، اس میں شفا کی قدرت ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہم یہ مانگتے ہیں کہ تیرے پاک روح کی قدرت اس کو چھو دے یا شفا بخشے، تو روح القدس کو تیل سے تشبیہ بھی دی گئی، تو وہ تیل آج بھی چرواہا ہمارے سر پہ لگاتا ہے جب ہم کسی طرح کی بے چینی میں، پریشانی میں، الجھن میں ہوں، کوئی مالی مشکل ہو، ارد گرد کے ماحول سے کہ کوئی خطرہ ہو جس سے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، کوئی بیماری ہو، کوئی بھی مشکل جو ہمیں بے چین پریشان کر دیتی ہے، تو روح القدس کا تیل نہ صرف ہمیں بدنی طور پر شفا بخشتا ہے بلکہ روحانی طور پر اطمینان بھی عطا کرتا ہے۔ تو آج وہ تیل ہمارے لیے جو بہت مؤثر ہے اور وہ ہمیں دستیاب بھی ہے۔ تو چرواہا اس طرح سے اپنی بھیڑوں کی رکھوالی کرتا ہے۔ ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تو نے میرے سر پر پراسپیرٹی کا تیل ڈالا ہے، اس تیل میں یہ قدرت ہے کہ مجھے بہت سی برکات مل گئی، پراسپر میں ہو گیا، اتنی کثرت سے برکتیں ملی ہیں کہ اب وہ اوور فلو ہو رہی، لبریز ہو رہی ہیں، میری ضرورتوں سے بھی کہیں زیادہ ہے، تو نے اتنی برکتیں دی ہیں۔ اور یہ صرف اس وجہ سے کہ بھیڑ اپنے چرواہے کے سامنے رہتی ہے، اور اچھا چرواہا بھیڑوں کو چھوڑ کر علیحدہ نہیں رہتا، وہ بھیڑوں کے ساتھ رہتا ہے، اور بھیڑ کو یقین ہے کہ میرا چوپان میرے ساتھ ہے۔ ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تو نے مجھے پراسپیرٹی میں ڈپ کر دیا ہے، اس میں تو نے ڈبو دیا، مجھے گیلا کر دیا ہے، اتنی برکات دی ہیں، اتنی برکات میرے سر پہ ڈالی ہیں، اس سے مجھے گیلا کر دیا ہے۔ اور اگر آپ گیلے ہو یا پانی میں سے غوطہ لگا کے باہر نکلے تو آپ کے کپڑوں سے پانی گرتا ہے ادھر ادھر کی چیزوں پر بھی، تو وہ برکات اتنی ہے کہ اس میں مجھے گیلا کر دیا ہے، اور اب وہ برکات باہر گر رہی، اوور فلو ہو رہی، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ اور زبور 65 میں اس کی 11ویں آیت میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں کہ تو سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے اور تیری راہوں سے روغن ٹپکتا ہے، اوور فلو ہوتا ہے، برکات اتنی زیادہ۔ تو چوپان کی یہ برکتیں بھیڑ کو ایک ہی صورت میں ملتی ہیں کہ وہ اپنے چوپان کے سامنے ہیں، ہماری ساری ضرورتیں، برکات، حفاظت، شفا، روح کو شفا اور بدن کو شفا، اور ہماری ضروریات، ہمارے اطمینان صرف اس صورت میں ہمیں میسر ہے کہ ہم اس کی حضوری میں رہیں، اس کے سامنے رہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کے ساتھ رہیں۔
تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو اتنا ہمبل کر کے کہ خداوند میرا چھپان ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں، کسی چیز کی، نجات کی بھی کمی نہیں، برکات کی کمی نہیں، شفا کی کمی نہیں، حفاظت کی کمی نہیں، رہائش کی کمی نہیں، اطمینان کی کمی نہیں، تسلی کی کمی نہیں، اور خوبصورت گھر، اطمینان بخش گھر میں رہائش کی کمی نہیں۔ خداوند میرا چھپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں خوراک کی بھی کمی نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس کی حضوری میں ہیں اور اس کے پاس سب کچھ ہے جو ہماری ضرورت سے پوری کرتا ہے۔ ہماری ہر ضرورت اس لیے پوری ہوگی کہ ہم اس کی حضوری میں ہیں۔ کاش خدا ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ہمیشہ اس کی حضوری میں رہیں، تو جب ہم اس کی حضوری میں ہیں تو پھر ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے اور ہمیں اس زبور کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس کو اتنا بہتر ایکسپلین نہیں کر سکا جتنا کہ ہونا چاہیے، لیکن میری دعا ہے، میں نے رات کو بھی دعا کی تھی کہ اس کی بہتر انڈرسٹینڈنگ روح القدس آپ سب کو دے، اور یقیناً پاک روح آپ کو اس کی صحیح انڈرسٹینڈنگ دے گا۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو، یسوع مسیح کے نام سے آمین آمین۔ آمین۔